واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، دین اسلام میں عقائد کو وہی درجہ اور وہی حیثیت حاصل ہے جو ایک عمارت میں بنیاد کو حاصل ہوتی ہے۔ بنیاد مضبوط نہ ہو یا بالکل ہی نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ دین اسلام کے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ورد، وظائف، سارے کے سارے عمارت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے نیچے جو بنیاد ہے وہ عقیدے ہیں۔ عقائد کی اسی اہمیت کی وجہ سے تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ان پر خوب محنت کرتے رہے۔ امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقائد کی اسی اہمیت کے پیش نظر مکہ مکرمہ میں 13 سال تک اسی پر محنت فرمائی۔ اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں بھی رسول مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال میں فرمائی۔ عقائد کی اہمیت آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہی تھا جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف بھی ہجرت کرنی پڑی، اور یہ عقیدہ ہی تھا جس کی وجہ سے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مکہ میں رہنے والے سب مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ عقائد ہی کی وجہ سے تمام جنگیں لڑی گئیں۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، لیکن نماز کی وجہ سے مکہ والوں سے ایک جنگ بھی نہیں ہوئی۔ روزے کی بڑی اہمیت ہے، فرض ہے، لیکن عقیدے کی اہمیت یوں سمجھیے کہ روزے کی بنیاد پہ بھی ایک جنگ نہیں لڑی گئی۔ زکوٰۃ بھی اسلام کا بنیادی اور اہم رکن ہے، لیکن مکہ والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگیں عقیدے پر لڑی گئی، زکوٰۃ پر نہیں لڑی گئی۔
اعمال کی اپنی اہمیت ہے، اپنا درجہ ہے، اپنی حیثیت ہے، لیکن عقیدے کی اہمیت بنیاد جیسی ہے۔ تو آج انہی عقائد میں سے ایک بڑا ضروری، بڑا بنیادی اور بڑا اہم عقیدہ ہم نے پڑھنا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم انسان تھے۔ یہ عقیدہ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ عقیدہ ایسے نہ ہو تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس عقیدے کا عنوان کتابوں میں، تقریروں میں اور پھر عام محفلوں میں رکھا جاتا ہے نور بشر۔ ملک عزیز میں بھی بڑا جھگڑا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ منبر و محراب سے اس بات کا پرچار کرے گا کہ اللہ کے پیغمبر بشر نہیں تھے، اور پھر بشر کا لفظ اتنا عجیب بنا دیا گیا ہے کہ جو بشر کہیں اس کو سمجھتے ہیں یہ گستاخی کر رہا ہے،